اب یہ 3 پوائنٹ ہم نے بیان کی، اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ ہے جو کہ شرک کے حوالے سے ہے۔ شرک قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ شرک جو ہے وہ یعنی اللہ پاک کو کسی صورت میں منظور نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان شرک کرے تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، انسان کی اپنی ذات کا فوکس خراب ہوتا ہے۔ آپ سوچئے، اب اگر ہم مثال دیں، مثال ہے کہ آپ کے سامنے والدین ڈاؤٹ فل ہوں۔ ویسے تو والدین کلیئر ہوتے ہیں، بھئی یہ میری والدہ ہیں اور یہ میرے والد ہیں، بالکل کلیئر بات ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ وغیرہ نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، بالکل کلیئر بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر والدین ڈاؤٹ فل ہو جائیں، مثال کے طور پہ کوئی دعویٰ کر دے کہ 3 بندے دعویٰ کر دیں کہ یہ میرا بچہ ہے، بتائیے بچے کی اپنی ذات کا کیا حال ہوگا؟ 3 عورتیں دعویٰ کر دیں کہ یہ میرا بچہ ہے، اب 6 افراد ایک بچے کے لیے کھڑے ہوں تو بچے کی صورتحال کیا ہوگی؟ یعنی اسے آپ سمجھیے کہ یہ شرک ہے، یہ ہے وہ شرک جسے اگر یہ شرک فی النسب ہے۔ یعنی آپ سوچئے نا، ابھی تو ہم بڑے مطمئن ہیں کہ بھئی ہمارے وہ والد ہیں، وہ ہماری والدہ ہیں، بڑے مطمئن ہیں۔ اگر سوچئے کہ جیسے اس معاشرے میں کہیں نہ کہیں ہے کہ والدہ واضح ہیں، والد واضح نہیں ہے، پتہ ہی نہیں والد کا، تو سوچئے اس بچے کے ذہن میں کتنا خلفشار ہوتا ہوگا، کتنی بے چینی اور اضطراب ہوتی ہوگی۔ اور یہ سوچئے کہ 3 بندوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، 3 عورتوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے یہ میرا بچہ ہے، بچے کی صورتحال کیا ہوگی؟ بالکل اسی طرح اگر مثال ہے کہ بچہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ 3 میرے باپ ہیں، 3 میری مائیں، بھئی آج کل جو ہے وہ 2 مرد اور مرد ایک والدہ اور ایک والد بن رہی ہیں، اور 2 عورتیں ایک والدہ اور ایک والد بن رہی ہیں، تو آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اولاد کہے کہ بھی میرے 3 والد ہیں، 3 مائیں ہیں۔ اس طرح کی بات اگر کوئی کرتا ہے، سوچئے کہ ان والدین کا اس میں سے جو اصل والد ہے حقیقتاً، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا سوچے گا؟ بھئی میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ بھئی میں اس کا والد ہوں، یہ ان کی والدہ ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا ہے اور وہ 2 اور بنا لایا ہے۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں، دراصل سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سوچئے کہ ایک انسان کہ جس کا ایک خدا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرا خدا ہے، بتائیے اس بندے کا کیا فوکس رہ جائے گا؟ اچھا، حیران کن بات یہ ہے کہ آپ شرک کرنے والوں کو دیکھیں تو جو ہیں وہ مرد نام کے خدا کم ہیں، عورتوں کے نام کے خدا زیادہ ہیں، دیویے زیادہ ہیں، دیوتا کم ہیں، ہے نا عجیب بات؟ یعنی خواتین کے نام پہ آپ دیکھیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے، اور اس مقام پر بھی قرآن کہتا ہے کہ اِن یدعون من دونہ الا اناسا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا جو انہوں نے خدا بنائے ہیں وہ دیویاں ہیں، مؤنث ہیں، ویسے بیٹی کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرہ چھپاتے پھرتے ہیں، خدا جو بنایا ہوا ہے وہ دیویاں ہیں۔ یعنی یہ ایک طریقہ شاید اپنے معاشرے کی خواتین کو جن پہ وہ ظلم کرتے تھے راضی کرنے کا طریقہ تھا، بھی دیکھیں ہم نے تمہارے نام پہ خدا بنا رکھے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل شرک ایسا ہی ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے وہ نسب کے حوالے سے مشکوک ہونے کی جو بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اگر انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے، آپ سوچئے کہ خدا کے لیے کیسے قابل برداشت ہو جائے گی؟ ایک خالق جو پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر انسان اس کی بجائے دوسروں کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو فی الواقع خدا کی بندگی میں اور خدا کی ذات میں یہ شرک ہے جو میں نے سادہ مثال سے سمجھایا ہے۔ تو اس سادہ مثال سے آپ سمجھیے کہ ایک مرد پر ایک
عورت پہ کیا گزر سکتی ہے کہ جب بیٹا اپنے والدین کے مقابل میں چند اور والدین لے آتا ہے. یہ پوائنٹ قرآن مجید شرک کے حوالے سے بڑا خوبصورت طریقے سے واضح کرتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ عورتوں کو، بھئی مردوں کو تو بنائیں، کم از کم خدا بنانا بھی ہے تو مردوں کو بنائیں، عورتوں کو بنا رکھا ہے. تو قرآن مجید فرماتا ہے لعنہ اللہ، یہ شیطانی عمل ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے. اب شیطان نے، آپ سنتے ہیں کہ شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو راہ ہدایت سے ہٹائے گا. وہ دعویٰ تو آپ سنتے ہیں، لیکن کیسے ہٹائے گا؟ ایک تو ہے نا کہ ہٹائے گا، ایک یہ کہ کیسے ہٹائے گا. اس کو قرآن مجید اس مقام پہ بیان فرما رہے. کیسے ہٹائے گا؟ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں جو شیطان کہتا ہے کہ بھئی بس ایک پہلا طریقہ یہ ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں اسے ڈی ٹریک کروں گا. یہ نہیں ہے کہ مکمل گمراہ نہیں، بلکہ یوں سمجھیے تھوڑا راستے سے، حق کے راستے سے تھوڑا ہٹاؤں گا اس کو، صحیح راستے سے اسے تھوڑا سا ہٹا دوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور ضرور میں اس کو صحیح راستے سے ہٹاؤں گا. پھر کیا کروں گا؟ یاد رکھیے کہ زیادہ دیر تک انسان گمراہی میں نہیں رہ سکتا. اگر آپ جا رہے ہیں میلان کی طرف، تو میلان جاتے ہوئے آپ راستہ بھول جائیں، یا پھر کہیں اور جانا ہو، آپ میلان پہنچے ہوئے ہو، تو زیادہ دیر تک آپ گمراہ نہیں رہ سکتے. آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، آپ واپس بھاگیں گے، چاہے غصے میں ہیں، چاہے جذبات میں ہیں، جو مرضی ہے، واپس بھاگیں گے آپ. زیادہ دیر تک انسان ڈی ٹریک نہیں رہ سکتا. قرآن کہتا ہے وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اچھا وہ ڈی ٹریک کر دیتا ہے، پھر لمبی لمبی آرزویں اس راہ کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے. تمنائیں، خواہشیں، آرزویں، فالس ڈیزائرز، غلط قسم کی خواہشیں، اور لانگ ڈیزائرز، لمبی لمبی خواہشیں اور غلط قسم کی خواہشیں وابستہ کر دیتا ہے. اچھا پھر جب ڈی ٹریک، اسے پتا ہے کہ انسان کبھی بھی زیادہ دیر تک ڈی ٹریک نہیں رہ سکتا، تو لمبی لمبی خواہشیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے. پھر اسے لمبی خواہشیں زیادہ دیر تک گمراہ رکھتی ہیں. یہ قدرتی بات ہے، یہ اس طرح طریقے سے وہ گمراہ کرتا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. بھئی میں انہیں چند باتیں کہوں گا کہ بھئی ان لاجیکل باتیں، ایسی باتیں جو آپ کو عقلی اعتبار سے سمجھ ہی نہ آ سکیں. مثال کے طور پہ کہ بھئی جانور کے کان کاٹ کے کہنا کہ بھئی اب اس کا دودھ اور اس کی چیزیں جو ہیں وہ صرف دیوتا کے لیے استعمال ہوں گی، دیویوں کے لیے استعمال ہوں گی، اور انسان اس کا دودھ اور دیگر چیزیں استعمال نہیں کر سکتا. اس کا چارہ بھی الگ، اس کی ہر چیز الگ. بھئی کان کاٹنے کے بعد جانور کے اندر کون سی ایسی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا وہ اسپیشل جانور بن جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے کہ جس میں لاجک ہو، آپ کو بالکل اللاجیکل باتوں کی جانب آپ کو گھسیٹ کے جائے گا، اور آپ توہم پرستی سے اس کے اندر بند ہو جائیں گے. پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم نے ایسا کیا تو ایسا نہ ہو جائے. پھر اب مجھے بتائیے کہ جانور کے کان کاٹنے کے بعد اسے خدا کی قربت کہاں سے مل جاتی ہے؟ بھائی وہ ایک کن کٹا ہو، وہ کن کٹا جانور جس کے کان سلامت ہیں وہ تو خدا کے قریب نہیں ہے. جس کے کان کاٹ دیے ہیں بھائی اس کا دودھ فلاں چیز، یہ بس یہ خدا کے لیے خاص ہو. بھائی کن کٹا تو عیب دار ہو گیا. قربانی میں ہمارے اب اسلام میں ایک لاجیکل بات ہے کیا کہ بھائی نقص والا جانور کامل خدا کی قربانی کے لیے قبول نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے لیے قبول نہیں ہے جو نقص والا جانور ہو. یہاں پر کان کاٹ کے اسے ناقص بنا کے کہتے ہیں
کہ یہ خدا کامل کے لیے ہے۔ اب کتنی اللاجیکل بات ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید دیکھیے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی وہ شیطان سکھاتا ہے کہ آپ نے اللہ کی تخلیق کو کیسے بدلنا ہے۔ آج کل تو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ اب جیسے مرد جو ہے وہ کہتا ہے جی میں اندر سے خاتون فیل کرتا ہوں خود کو، تو لہٰذا میں نے اب خاتون بننا ہے۔ اور خاتون اگر کہے کہ بھی میں خود کو مرد فیل کرتی ہوں لہٰذا میں مرد، فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بھئی آپ کی فیلنگ کے اوپر یہ کائنات چل رہی ہے۔ بھئی فیلنگ جو ہے آج ایک فیلنگ ہے، کل دوسری فیلنگ ہوگی۔ اسی فیلنگ کی بنیاد پہ دیکھیے کہ انسان کہے کہ میری اندر سے فیلنگ کتے کی ہے، میری اندر سے فیلنگ بھینس کی ہے، میری اندر سے فیلنگ بھینسے کی ہے، میری اندر سے فیلنگ مگرمچھ کی ہے۔ بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بھئی یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ بھئی آپ کی فیلنگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو، کسی تکلیف کی وجہ سے ہو، کسی ذہنی تکلیف کی وجہ سے ہو۔ آپ اپنی فیلنگ پہ انسانیت کو چلائیں گے؟ اپنی فیلنگ پہ انسان نہیں چلانا، انسانیت کو نہیں چلانا۔ انسان کی فیلنگ دیکھیے، انسان کبھی غصے میں ہے، کبھی راضی ہے، کبھی ناراض ہے، کبھی خود کو کمزور سمجھتا ہے، کبھی طاقتور سمجھتا ہے۔ اس میں اس کے اوپر فیصلہ خدا کا اور خدا کی خدائی کا تو نہیں کرنا۔ یہ تو آپ اپنا علاج کروائیں۔ مثلا غصہ آ رہا ہے تو غصے کو ذرا چھوڑ دیں، اگر کوئی غلط بات ذہن میں آ رہی ہے تو اس کو ٹھیک کریں، اگر کوئی غلط احساس پیدا ہوا ہے تو اس کی اصلاح کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب پوری انسانیت جو ہے وہ میری فیلنگ کے مطابق چلے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بخار والا کہے کہ بھئی مجھے کوئی ذائقہ نہیں محسوس ہو رہا لہٰذا ہر زبان سے ذائقوں کو کھینچ لو۔ یہ تو کوئی بات نہیں بنتی نا۔ اس لیے اللہ نے جو چیز انسان کے اندر فطرتاً پیدا کی ہے وہی چیز مناسب ہے اس کے لیے۔ اللہ نے جو بنایا ہے انسان کو وہ بہترین ہے انسان کے لیے۔ اپنی فیلنگ کی بنیاد پہ اپنی ذات کا فیصلہ کرنا غلط ہے، اس لیے کہ آج فیلنگ ایک شخص کہتا ہے کہ میری فیلنگ عورت کی ہے، وہ عورت بن جائے، کل فیلنگ مرد کی آ جائے پھر مرد بن جائے۔ فیلنگ کی بنیاد پہ جینڈر کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ خدائی فیصلہ ہے، اسے خدائی فیصلہ ہی رہنے دیں۔ تو قرآن مجید اس مقام پہ فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس طرح آپ کو گمراہی پہ قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو خواہشوں اور امیدوں کے وعدے کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ لانگ ڈیزائرز اور فالس ڈیزائر آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ بس ایک سانس کے لیے ہیں، بس اسی سانس کو اپنا آخری سانس سمجھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنا ہے تو اسے دیر نہ کرو، توبہ کرنا ہے تو توبہ میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ اگلی سانس آتی ہے کہ نہیں آتی۔ ہم نے آج خلاصہ قرآن مجید میں 120 آیات پاک تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ 113 سے انشاءاللہ النساء سورہ پاک ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔